آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہودی لابی نے، اسلام دشمن قوتوں نے قبلہ اول قبضے کے بعد قبلہ اول کو اپنے ہیکل میں تبدیل کرنے کے لیے جب سے منصوبہ بندی کی اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، تو دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص اسلامی ممالک اس لابنگ میں ان کے ہم نوا ہونا شروع ہوئے۔ تو ایک مرد کلندر، مرد آہن، میرے قائد اور آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے، جنہوں نے 15-18 سال پہلے نعرہ لگایا کہ پاکستان میں جو شخص اقتدار پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بیرون کا ایجنٹ ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس کو جب اقتدار کے کرسی پر بٹھایا گیا تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں شروع ہوئی۔ یہی قائد محترم تھا، مزار قائد کراچی کا میدان تھا۔ سب سے پہلے ہم نے عمران احمد خان نیازی کے دور اقتدار میں کراچی میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس منعقد کر کے پیغام دیا تھا کہ یاد رکھو یہ پاکستان تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ پاکستان محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ یہاں کسی صورت یہودی سلطنت کو اسرائیل کو تسلیم ہونے نہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس یہودی ایجنٹ کے خلاف آزادی مارچ ہو، ملین مارچ ہو، جمعیت علماء اسلام نے نہ صرف یہودی ایجنٹ کو شکست دی، اس کے آباء اجداد کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، اسرائیل کو شکست دی، اور ان کے پٹھو حکمران کو اقتدار کے کرسی سے ٹانگ سے کھینچ کر باہر پھینک دیا۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جو غزہ پر مظالم ڈھائے، اسرائیل نے جو ظلم کی داستانیں کی، میں تو حیران ہوں۔ امت مسلمہ خاموش ہے، اسلامی حکمران خاموش ہیں، مسلم حکمران خاموش ہیں، معصوم بچے ہر آئے دن شہید ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے چیمپئنز جنہوں نے انسانی حقوق کے قوانین خود بنائے، اس امریکہ کا صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ رہا ہے، اس امریکہ کا وزیر خارجہ تل ابیب پہنچ رہا ہے، برطانوی وزیر اعظم ہتھیاریوں سے جہاز بھر بھر کے تل ابیب پہنچ رہا ہے، لیکن کوئی ایک مسلم حکمران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن پشاور میں میدان سجایا تو مولانا فضل میں میدان سجایا تو مولانا فضل الرحمان نے، کراچی میں میدان سجایا تو مولانا فضل الرحمان نے، لاڑکانہ میں میدان سجایا مولانا فضل الرحمان نے، آج بہاولپور میں میدان سجایا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے۔ معلوم ہوا کہ آج امت مسلمہ کا حقیقی کوئی ترجمان ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور آج میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے ہم حکومتی پابندیوں کی وجہ سے غزہ نہیں پہنچ پا رہے، قبلہ اول کی تیاری کے لیے نہیں پہنچ پا رہے،
آج ہم پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، لاڑکانہ میں، بہاولپور میں جمع ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ پابندی ختم ہو جائے اور قائد محترم حکم کرے کہ آپ نے غزہ پہنچنا ہے تو کیا آپ قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے سروں سے کفن باندھ کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ قوت صرف جمعیت علماء کے پاس ہے۔ ہم نے جب امریکہ نے افغانستان پر مظالم ڈھائے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا، آج جب اسرائیل فلسطین پر، غزہ پر مظالم ڈھا رہا ہے تو اسرائیل مرد آباد کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ حق و صداقت کے یہ نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ صرف زندہ باد اور مرد آباد سے انقلاب نہیں آئے گا، اب صرف جلسوں سے انقلاب نہیں آئے گا، اب صرف آپ کے ہمارے گراؤنڈ میں جمع ہونے سے انقلاب نہیں آئے گا، اب انقلاب کے لیے ضروری ہے آنے والے انتخابات میں 70 سال سے جن حکمرانوں نے ملک کا بیڑا کیا، ملک کے دینی تشخص کو پامال کیا، غریبوں مسکینوں پر مظالم ڈھائے، ان کو مسترد کر کے اب ہم اس ملک کا اقتدار جمعیت علماء اسلام کے حوالے کریں۔ کہتے ہیں نہ اسلامی قانون ملا، نہ شریعت کا نظام ملا، نہ قرآن کا قانون ملا، نہ روٹی کپڑا اور مکان ملا، نہ قرض اترا اور ملک سنورا۔ میں نے کہا آپ نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ پر 75 سال سے جو حکمران ہمارے اوپر کیے، نہ یہ لا الہ الا اللہ کا نظام لا سکتے ہیں، نہ یہ شریعت کا نظام لا سکتے ہیں، نہ یہ قرآن کا قانون لا سکتے ہیں، نہ یہ غریب اور مسکین کو اس کے حقوق دلا سکتے ہیں۔ اگر آج قیادت کو تبدیل کرو، قیادت علماء کے حوالے کرو، انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو جمعیت علماء اسلام تبدیل کرے۔ تو آپ آنے والے الیکشن نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آنے والے الیکشن میں تیار ہیں وہی سرمایہ دار کو لانے کے لیے، جاگیردار کو لانے کے لیے، خان اور نواب اور سردار کو لانے کے لیے۔ تو آنے والے انتخابات میں آپ نے میدان میں نکلنا ہے، جمعیت علماء کے حق میں فیصلہ دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے مدد سے، عوام کے طاقت سے پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ تو آنے والے انتخابات میں پھر ڈر لگ رہا ہے، کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں، بنگلے تک آواز چلی جائے گی، ڈرپوکوں کی نہیں مجاہدین کی آواز چاہیے۔ آنے والے انتخابات میں آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، مستقبل جمعیت علماء کا ہے، مستقبل غریبوں، ہائیوں، مسکینوں کا ہے، مستقبل طالب کا ہے، مستقبل عالم کا ہے، مستقبل جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور انشاءاللہ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنا کر دم لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آپ کو ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔